بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 60، آج اس کا درس قرآن ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ ہمارے لیے پانی نکل آئے۔ پانی کے لیے یہاں پر دعا کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا کی لاٹھی کی ڈنڈا پتھر پہ ماریں۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ ڈنڈا جو ہے وہ پانی پر مارا، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ خرق عادت خلاف عادت، یہ معجزہ ہے، پتھروں سے پانی نکلنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ میری طاقت کتنی زیادہ ہے کہ میں پتھروں سے بھی پانی نکال سکتا ہوں۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 کے 12 بیٹوں کے علیحدہ خاندان تھے، سب کا نظام زندگی علیحدہ تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر 12 چشمے بنا دیے، ہر ایک خاندان کو، ہر ایک گھر کو، ہر ایک فیملی کے لیے علیحدہ چشمہ ہو گیا۔ اور کھانے سے مراد من اور سلوہ، اور پینے سے یہی پانی مراد ہے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے معجزات کا انکار کرنا یا ایسی کسی بڑی نعمت کا انکار کرنا کہ جیسے پتھروں سے پانی نکلنا، یہ قیاس از بعید ہے اور عقل کے بھی بالکل خلاف ہے۔ ایسی چیزوں کا انکار کرنا اور ایسی چیزوں سے کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، فرمایا کہ یہ بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات کہ پانی کے لیے دعا مانگنا جسے استسقاء کہا جاتا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اصل پانی کے لیے جو آپ بارش کے لیے دعا مانگے وہ دعا ہے۔ اور اسی طریقے پر حدیث شریف کے اندر استسقاء کے لیے نماز بھی پڑھی گئی ہے کہ عیدگاہ میں لوگ جائیں، وہاں پہ نماز ہو، خطبہ ہو اور دعا کرنا، یہ ساری چیزیں منقول ہیں کہ آپ وہاں پر جا کر دعا بھی کر سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے پر صرف دعا بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف کے اندر اس سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی، اللہ کے رسول کافی ٹائم ہو گیا بارش نہیں ہوئی ہے، فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہی نماز جمعہ میں دعا کی، اسی وقت بادل آئے اور بارش برسنے شروع ہو گئی۔ وہی صحابی دوبارہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنی زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، فصلوں کے لیے نقصان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش ختم ہو گئی۔ تو دونوں صورتیں استسقاء کے لیے جائز ہیں کہ اگر صرف دعا کی جائے جیسے نمازوں کے بعد یا ویسے، اور اجتماعی طور پر یا اعلانیہ طور پر یا انفرادی طور پر کوئی شخص استغفار توبہ طائب ہو اور اس کے بعد دعا کرے، پوری امت کرے تو بارش برستی ہے۔ اسی طریقے پر کسی میدان میں نکل کر کے وہاں ساری قوم نماز استسقاء پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، توبہ طائب ہوتے ہیں، تو یہ بھی صورت جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں خبر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔